بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مقاصد ریسرچ ہارم کے دروس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہم نے سبق نمبر 40 پڑھ لیا۔ اس میں ہمارا موضوع بحث یہ رہا کہ شرط جو ہے وہ متن میں ہونی چاہیے عقد کے، اور ایک نظریہ یہ تھا دوسرے کے قبل عقد جو ہے وہ شرط کو بھی تاثیر حاصل ہے۔ دو نظریے، اس بارے میں دلائل پھر پڑھتے رہے۔ آج بھی اسی کو تسلسل دیتے ہوئے سبق نمبر 41 میں اس کی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، کچھ جزیات، نام لو شرطا قبل العقد، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ نام لو شرطا قبل العقد و تبایعا۔ اس پوری سلائیڈ کو پہلے بیان کر دوں، مطلب کو، مفہوم کو، پھر جو ہے وہ اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات چل رہی ہے کہ شرط کو عقد کے متن میں ذکر ہونا چاہیے یا قبل العقد ذکر ہونا چاہیے، اس بارے میں تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں۔ تو اس سلائیڈ میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1 کہ اگر عقد سے پہلے شرط رکھی جائے تو اس کی اتباع ضروری ہے اور وہ شرط صحیح ہے، ایک بات۔ دوسری بات، شیخنا نے کہا ہے کہ تبایع سے مراد جو ہے ان کا عقد میں اس کا اشارہ کر کے ذکر کرنا ہوتا ہے، مثلا یوں کہنا ہوتا ہے بیت علی ما ذکر فہو من المذکور فی متن العقد، یعنی یہ مراد ہوتی ہے کہ میں بیچتا ہوں جو ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے اس بارے میں، اسی تناظر میں۔ یا یہ مراد ہے تبایع سے کہ انکان بالقصد الیہ، اس کا قصد کیا جائے اور انشاء کے وقت جو ہے وہ اس کی بنا رکھی جائے، یہی شیخ کے کلام سے ظاہر ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا ایک احتمال دیا جاتا ہے کہ پہلی صورت میں ان کی مراد جو ہے وہ قبل العقد کے مقولے سے مراد قبل تمام العقد ہے، تمام عقد سے پہلے، اور تمام عقد سے پہلے ہی ایک اور وضاحت کروں کہ عقد کے تمام ہونے سے پہلے، یعنی عقد کے الفاظ کہے جا رہے ہوں تو اس صورت میں ہی آخری لفظ سے کہنے سے پہلے شرط رکھ دی جائے، یہ مراد ہے۔ یہ ہی دلیل کے قریب ہے، یعنی قبل العقد سے مراد قبل تمام العقد، عقد کمپلیٹ ہونے کے سیکنڈ سے پہلے، آخری لفظ سے پہلے، اور یہی مناسب استدلال بھی ہے۔ کیونکہ انہوں نے علامہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے پچھلے سبق میں دلائل دیے تھے کہ جو شرط متقدم ہوتی ہے اس کے اوپر ہمارے 3 دلائل ہیں۔ انہوں نے پہلی دلیل دی تھی کہ عدم المانع، اور عدم مانع اس صورت میں ہوتا ہے جہاں مقتضی موجود، اور مقتضی وہاں ہوتا ہے جہاں شرط جو ہے وہ متن میں موجود ہو۔ ایک دلیل۔ دوسرا، اس کی تائید میں بھی، بلکہ تائید نہیں بے عین ہی دلیل وہ موجود ہے کہ بعض شافعی جو ہیں اس کے مخالف ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی کہا تھا کہ شافعی شرط متقدم کی تاثیر کے قائل نہیں ہیں۔ وہ قائل نہیں ہیں، ان کی مراد کیا تھی یا کیا شافعی کس طرح وہ قائل نہیں تھے؟ وہ اس طرح قائل نہیں تھے کہ اشتراط عدم الخیار فی متن عقد میں عدم خیار کو قائل نہیں تھے، بلکہ وہ شافعی تو قائل تھے واستدل عنہم
خیار بعد تمام عقد کے مکمل ہونے کے بعد ایک شرط رکھی جائے کہ ہم ساکت کرتے ہیں تو اس کے قائل ہیں، وہ متن میں قائل نہیں ہے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے عقد، بلکہ شافعیوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ جب عقد مکمل ہو جائے اس کے بعد ایک شرط رکھی جائے کہ اب جو ہے وہ عقد ہو چکا ہے لیکن اسقاط نہیں ہوگا، عدم الخیار کی قید جو ہے وہ شرط رکھ دی جائے۔ لہذا فلا یصح اسقاطہ قبل تمامہ، تمام عقد سے پہلے یعنی عقد کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے، مکمل کرنے سے پہلے اسقاط کی شرط رکھنا صحیح نہیں ہے، یہ اس میں شافعی قائل ہے۔ یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ اب نتیجہ کلام کیا ہے؟ نتیجہ کلام یہ ہے کہ اس مسئلے میں خلاف اور تذکرہ میں بھی ذکر ہوا ہے اور شیخ نے بھی کہ جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ عقد کے مکمل ہونے سے پہلے شرط رکھنا جائز ہے، اور بعض شافعیوں نے اس کو منع کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، متن عقد کو مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو آنا چاہیے۔ بس یہی یوجب القطع بعدم ارادت الشیخ، یہی موجب بنتا ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ متن عقد میں شرط کو ترک کرنے کی صورت ہو، یہ ارادہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ متن عقد میں موجود ہو لیکن مکمل ہونے سے پہلے مراد تھی۔ جی آئیں ترجمے کی طرف دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ نعم لو شرط قبل العقد وتبايع على ذلك شرط صح ما شرطه انتہا، اگر عقد سے پہلے شرط رکھ دی جائے اور اس کی اتباع کی جائے تو اس شرط کا صحیح ہونا، ٹھیک ہونا، صحیح ہونا ہے۔ اقول و شیخ نہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تبايع علی ذلك شرط، اس شرط کے تبايع سے مراد ان کان بالاشارۃ الیہ فی العقد، عقد میں اشارہ کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ کس طرح؟ بأن یقول، یوں کہنا، مثلا بعت علی ما ذکر فہو من المذکور، کہ میں بیچتا ہوں جس کو ذکر کیا گیا ہے، جو ہماری بات ہو چکی ہے اس کے ساتھ میں بیچتا ہوں۔ فہو من المذکور فی متن العقد، یہ عقد کے متن میں ذکر ہو۔ وإن کان بالقصد الیہ، یا پھر جو ہے وہ تباین سے مراد یہ ہے کہ قصد کا ارادہ کیا جائے متن عقد میں، والبناء علیہ عند الانشاء، اور بنا رکھی جائے انشاء کے وقت، عقد کے انشاء کے وقت اس کی بنا شرط کی رکھی جائے۔ فہو ظاہر کلام الشیخ، یہ شیخ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ نعم یعتمد ان یراد صورت الاولی، ہاں یہ بھی احتمال دیا گیا ہے کہ پہلی صورت میں ان کا ارادہ یہ ہو کہ وہ ارادۃ بقول قبل العقد قبل تمامہ، قبل العقد سے مراد ان کی یہ ہو کہ قبل تمام العقد، عقد مکمل ہونے سے پہلے۔ وہذا هو المناسب، یہ زیادہ مناسب ہے۔ للاستدلال لہ بعدم المانع من هذا الاشتراط، یہ اس استدلال کے زیادہ قریب ہے جس میں کہا گیا تھا کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ عدم مانع نہیں ہے، دوسری دلیل بھی دی تھی، تیسری دلیل بھی دی تھی۔ تیسری دلیل جو ہے وہ دینے کے بعد شافعیوں کا، اصحاب کا قول نقل کیا تھا۔ اچھا، من ھذا الاشتراط، اس شرط کے ساتھ عدم مانع نہیں۔ عدم مانع نہیں ہے کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے مقتضی موجود ہے، مقتضی موجود ہے اس کا مطلب ہے شرط لگنے کی صلاحیت موجود ہے، شرط ہونے کی۔ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا
اس کی تائید بھی کرتے ہیں جو مخالف گروپ کا جو کال کوٹیشن پیش کی گئی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں. نہ صرف تائید بل یعینہ بلکہ معین ہے، کنفرم کرتی ہے، دلیل ہے پوری کہ کیا ہے کہ بعض الاصحاب الشافعی انما یخالف فی صحت ھذا الاشتراط فی متن العقد. بھائی وہ قائل ہیں، وہ مخالف ہیں صرف اور صرف اس چیز کے کہ متن عقد میں شرط کو صحیح قرار دینے کے مخالف ہیں. یہ اس کے مخالف تھے. اور متن عقد سے مراد مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہے، نہ کہ مکمل ہونے کے بعد. ہاں وقت صرف فی تذکرہ بے ذکر خلاف، اس خلاف کو ذکر کر رہا ہے تذکرہ میں علامہ نے. کیا کہ بعض شافعی فی اشتراط عدم الخیار فی متن العقد، متن عقد میں عدم خیار کی شرط میں کیا کرتے ہیں؟ استدل عنہم، وہ دلیل دیتے ہیں کہ بین الخیار بعد تمام العقد، کہ خیار جو ہے وہ تمام ہونے کے بعد ہوتا ہے، عقد مکمل ہونے کے بعد ہوتا ہے. وہ خیار جو ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے. جب بعد میں تو اس وقت شرط رکھی جائے کہ ہم خیار قبول نہیں کرتے یا خیار کو لاگو نہیں کرتے یا خیار کو اختیار نہیں کرتے. جب یہ بات آئی واستدل عنہم بان الخیار بعد تمام العقد، عقد کے مکمل ہونے کے بعد خیار اصل ہوتا ہے، تو فلا یصح اسقاطہ، اس خیار کا اسقاط کرنا صحیح نہیں ہے قبل تمام ہی، اس عقد کے مکمل ہونے سے پہلے. لہذا یوں سادہ لفظ میں کہوں کہ شافعی لوگوں کا نظریہ یہ ہے بعض اصحاب کا کہ متن عقد میں شرط کا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن عقد جب مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس خیار یا عدم خیار کا شرط لگانا جو ہے وہ درست ہے. اور یہ چیز تائید کرتی ہے شیخ کے کلام کی کہ شیخ کے وہ مخالف ہے، تو مخالفت اس میں ہے کہ جو متن عقد میں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ شیخ متن عقد کے قائل تھے تب یہ مخالف ہیں. ٹھیک ہے، متن عقد میں مخالفت کو جو بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے شیخ خود متن عقد کے قائل ہیں تو تب ان کی مخالفت کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ مخالفت دلیل بن رہی ہے کہ شیخ اس چیز کے قائل ہیں کہ متن عقد میں ذکر ہونا چاہیے. جی اچھا، یہ بات مکمل ہو گئی. والحاصل ان الملاحظۃ عنوان المسئلہ فی الخلاف، نتیجہ باس یہ ہے کہ اس مسئلے کے جو عنوان ہے کتاب خلاف میں اور تذکرہ میں، واستدل شیخ، اور شیخ بھی اس پر استدلال کرتے ہیں کہ علی الجواز، کہ متن عقد میں مکمل ہونے سے پہلے عقد میں شرط عدم الخیار رکھنا جائز ہے. شرط عدم الخیار کے جواز کے قائل ہیں شیخ، کتاب تذکرہ میں علامہ اور کتاب خلاف میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. جی وہ بعض شافعی علی المن، اور بعض شافعی اس کے من کے قائل ہے، یعنی وہ متن عقد کے قائل نہیں ہیں بلکہ عقد مکمل ہونے کے بعد وہ شرط کو لاگو کرنے کے قائل ہیں. یکاد یوجب القط، یہ قط کے موجب ہونے کا باعث بنتا ہے کہ شافعی جو ہے وہ من کے قائل ہیں تو یہ قط ہونے کا موجب ہے کس کے؟ عدم ارادت شیخ، کے شیخ کا ارادہ نہیں تھا صورت ترک شرط فی متن العقد، متن عقد میں شرط کو ترک کرنے کی صورت کا ارادہ شیخ کا نہیں تھا. یہ شافعیوں کے مخالفت سے پتہ چل گیا کہ ان کا متن عقد کا ارادہ
تھا، لیکن متن عقد میں شرط کے ترک کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ باقی اگلی عبارت جو ہے اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔